کو سدن واسطے گئے تو پیو پوچھا میں کو حضور کیوں سدے میں کہ تیرا پتر بیٹھا ہے تیری شکایت کی تھی زیادہ پیا کہ جناب تو اپنے پیو پتر دے پیسے بغیر خرچ تو اجازت تو خرچ کرے نے چل ہن تیری شکایت تیری جناب والا اوتے اپنا عدالت حضور دی عدالت تیری پیشی لگی ہن او جلے گھروں ٹرے حضور نے سدیا ہن جوان روندا ہی آندے آدے یار کم از کم تو میرے کو پیسے گھر کے دے میں کو گھروں کاٹ چھوڑیا کم از کم میں کو محبوب کے سامنے شرمندہ تو نہ کرے محبوب کے سامنے شرمسار تو نہ کرے اے میرے بال اے میرے بچے کیا تے کو وقت بھول گئے جب میں دھوپ پہ اشارہ نے رولتا ہم پر تے کو چھاں دے ملے دا ہم جب تیری زبان توت لیا تے جناب تیری زبان کوئی نہ سمجھتا سارے آتے نے گم گئے توت لائے اس ویلے میں آتا تو سارے کن خراب ہے میرا پتر تو ٹھیک تھوڑے کن خراب ہے میرا پتر تو ٹھیک میں تو تے کو موڈے میں چیدہ رہ گیا میں تو اپنی جوانی لون گول کے جناب پسینہ ایسا نکل دے جی میں لون ہوئے میں اپنی جوانی ختم کر چھوڑی ہے تیری خاطر آج چند ٹکے تھا میرے تے خرچ کیتے تے تو جھاڑے میں تو تنگ تھی کہ تو جناب والا پریشان کیتے تب کہ نبی سے کچھ اور جوان روندا ہی آندے ایک قصیدہ پڑھدا ہی آندے تے شعر پڑھدا آندے پہلے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس سے پہنچے پہلے اس تے پہنچن تو پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے بیٹھے حضور دی بارگاہ میں جبرائیل آئے انہاں کہ یا رسول اللہ ایک آنکھو اے جڑا کچھ رستے جاندا ہی نا ایک آنکھو ایک دفعہ بال سناوے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جڑا کچھ رستے جاندا اللہ کوئی دے الفاظ نے پسند ہے اپنے پتر دے بچپن دے بارے گالی کرے دادا کہ بچے جب تو چھوٹا ہمیں تے کو میں موڈے دے چیندا میں جناب اپنی زندگی پسینے وچ جناب اے نمک بنا کے گھول چھوڑی میرے دند ڈھائے گئے میری کمر جھک گئی میں تے اپنے یاراں کو سنگیاں کو نہ باندھا میں تے آندا ہم تے تھکا ہویا آ کے تے کو چیندا ہم تے کو کھلیندا ہم تے میری تھکاوٹ تے کو چایاں لہ میں دی آج جناب اللہ تیرے کول آئے آج میرا جسم ڈھل گئے آج تو طاقتور تھی گئے آج تیری میرے ہاتھ تک نہیں لگدی جس ویلے جناب اللہ وہ شعر دوبارہ حضور دی مجلس سے سنائے تے جناب صحابہ بھی رو پے تے میرے کریم آقا علیہ السلام رو پے سارے لوگ رو پے حضور نے فرمایا اوے پیسے تے چھوڑ آج تو بعد میں تے کوئی اجازت نہیں نہ پیا تو اپنی اولاد کو بیچنا چاہے بیچ سکدے اللہ نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت والدین عظمت والدین ایسا جو پڑھ پہ 12 پڑھ پہ 14 پڑھ پہ پیو جو آکے تیری شادی دے کرنا چھتا تھی کہ پیو دے کرے بار وہ دور لانتیا تیرے پلے حیا موقع بغیرت آپ کو تعلیمی حاصل کی تھی تو آدھے میری زندگی ہے میں فیصلہ کرے تھا تیرے پیو ماں چور تھی گن اللہ اکبر سبحان اللہ تیرے پیو ماں چور تھی گن تو جڑے میری ماں تے میرا پیو میرے نال پیار ہی نہیں کرنے میرے بے بھراواں نال پیار میں ایک جا دے کیوں شاید ایک بندہ میرے کو پیار کو میرے ساتھ بھرا ہے تے میرے پیو کو نا بے میرے بھرا پیار لگدا ایکو بند کرو میں پیارا نہیں لگدا میں تے ہاں ہی حرام دا میں کہ اچھا میں کہ یار ایک گل تیری ٹھیک ہے کچھ میں کوئی سمجھ آندا پہ تو ہے حرام دا میں کہ تیرے پتر کی کہ چار میں کہ ساڈو لگ یہ چار آکھن سامنے میں کہ تیرے کہ جی میں کہ انہوں جو کیڑا حرام دا ہے اللہ کہنی میں بیٹھے تو سن میں کہ دسنا بھاؤ کون انہوں جو کیڑا حرام دا کہ نہیں یہ تے حالات ہیں میں کہ تے تو کیڑا کوڑا ہے کہ میں کو سارے پیار میں کہ لاکھ دی لعنت ہے منوسا تے تو چار پیار ہیں تیرے پیو کو کوڑ جڑا اپنے پیو ماں نال پیار کرے تے سبحان اللہ دی آواز اور سنے جڑے جناب والا جھلکتے نہیں ہمیں آپ کو کیا پتا ابو آپ کو کیا پتا تیری تعلیم دی ایسی نہ تیری ایسی نہیں ایسی ہوں میں حدیث پاک پڑھتا بھی اندر سنا ہے کریم آقا علیہ السلام معراج کی طرف دے پہ جنت دی سیر کروں ایک جگہ پہ چل دے سائیں دی سیر تا دیکھو بولو دے چاہ اساں ونجو سیر واسطے شاہ شمس اسا ونجو جناب بہاول حق اسا ونجو تے جناب والا موسیٰ پاک اسا ونجو تے شیر شاہ اسا ونجو تے جلال شاہ وقت دیکھ حسین دے نانے دا شان مصطفیٰ جنہ دی سیر واسطے بینا تے جنت حضور سیر تو دور دی گل ہے ایک دفعہ حضور نماز توجہ بھائی حضور نماز کھڑے پڑھے گئے حالات نماز سرکار انہی میں ایک دفعہ کیتے والی میں واتی میں ہاتھ کیتے واتی میں 3 دفعہ ہاتھ اٹھتے کیتے جلے تریجی دفعہ ہاتھ لے کیتے وقت نماز مکمل کی تھی صحابہ کی تھی یا رسول اللہ آج تو بعد نماز ہی پڑھنی ہے ہاتھی میں کرنے حضور نے فرمایا نا وہ کسی وقت تو سا جو 3 باری ہاتھ کیتے میرے پاک نبی فرمایا صحابہ نماز پڑھے جا کر ہم جلے اٹھتے
قد نرا تقلب وجهک فی السماء جلے میں آسمان کی طرف ڈٹھے تے جناب جنت وچ میری نظر گئی ہے جنت وچ انگوراں دا گچھا لٹکا کھڑا ہا تے میرا دل کیتے میں کو پٹ کے گھینا وا ترائے واری ہاتھ قریب کیتے چھوڑ دیتے ذرا اندازہ کر جیڑا نبی جناب اللہ مسجد نبی دے اندر نماز پڑھے دی جاتے سات آسمان پار مصطفیٰ جان رحمت ہاتھ جنت وچ ونج سکدے او مدینے والا مدینے میں کے ایتھے غلاماں کو نہیں دیکھ سکدا نہیں سبحان اللہ دی آواز کہہ دیا آقا نعمت آقا کن سرکار جنت کی طرف دے سرکار نے فرمایا جبرائیل یعنی میں کہا ایک باری پہلے جو جہنم دے طبقات دیکھو جلو جہنم میں دیکھو کیا تھی نا جبرائیل کہا ہوتی جلو اور جنت ہے توجہ بھائی وقت تھوڑا ہے جنت ہے اور تے جہنم ہے جس ویلے جہنم کی طرف گئے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں جو ڈٹھے کنڈیاں دے کانٹے دار درخت اودے نال لوگ ٹنگے کھڑے ہیں کانٹے اتنے سخت ہیں کہ جسم دے وچ پیوست ہیں تے جناب فرشتے دے ہاتھ گورزاں فرشتے ہی میں جو گورز مرے نے تے او اتھاں رکھ کے دے متھے تک وان کے جناب اللہ سارے گورز دے کنڈے او وان کے پیوست نے تے او جنے چھکے نے سارا چمڑا لتھاں دے او بندے دھاڑ ہک لیندے بات جناب اللہ مرے نے بات چمڑا لتھاں دے ول چمڑا میں ول چمڑا لہ میں بات چمڑا میں بات چمڑا ہن فرشتے مرے دے کھڑے چمڑا آندا کھڑے تے لاندا کھڑے عذاب جو ہے عذاب علیم ہی کو داکھے میں دردناک عذاب جناب کریم آقا علیہ السلام جو ٹھن انہاں کو دردناک عذاب پیا تھیدا تے درختاں نال ٹنگے کھڑے ہن لوگ تے سرکار نے پوچھا جبرائیل کون ہے کہ یا رسول اللہ بھی تواڈے امتی ہیں حضور نے فرمایا میرے امتی تھے نا سخت عذاب کیا وجہ نماز نہ پڑھ دیں روزہ نہ رکھیں رکھیں دیں حج نہ کریں دیں زکات نہ دے دیں سخاوت نہ کریں دیں قرآن نہ پڑھ دیں جہاد نہ کریں دیں بات کیوں سزا پہ ملتی ہے یا رسول اللہ سارے عمل کریں دیں ایک ہی نہ کو مسئلہ اپنی ماں دے کو جگ کے بلے دیں اپنے پیو نو جگ کے بلے دیں اپنی ماں دی بے ادبی کریں دیں اپنے پیو دی بے ادبی کریں دیں ماں نال بدتمیزی اپنے پیو نال بدتمیزی رب نے نمازاں سارے نے منہ تے مارے رب آ کے مینوں کوئی عبادت دی لوڑ نہیں میں اللہ او دے نال راضی ہاں جے تے پیو ماں راضی ہو سمجھ آندی پئی ہے کوئی ان کے مر ونجو پتر جیدی ماں گھر وچ جیندی ہوے تے جناب اپنی نوک نو پیسے کرے منگی کہ میری دھی میں کو 100-200 دے چا میں لاڑے منجنے تے میں جناب اپنی دھی دے گھر منجنے کیوں اللہ نوک نو کیوں منگیا پتر مر گئے کہیں بیٹھے اور میں تا کو دسا دیواں سچی گل ہے پیو ماں کو روٹی کھواونا اے خدمت نہیں مطلب تساں ہی کو سمجھو سارے مولوی سمجھتے پیو ماں کو روٹی کھوائی کرو یہ کوئی خدمت اسلام میں جیدہ حکم ہی نہیں میں پڑھا قرآن پڑھا قرآن اسلام میں کہنا حکم ہے یسالونک ماذا ينفقون سوال کیتا گیا یا رسول اللہ کملی والے آپ پیسہ کتنے خرچ کروں فرمایا قل ما انفقتم من خیر اگر بھلائی واسطے خرچ کرنے فللوالدین جی پیسے دا حقدار پہلا کون ہے اچھی بولو اچھی بولو وہ پیسہ جڑا تو اپنے پیو نو نہیں ملے گا وہ پیسہ جڑا تو اپنی ماں نو نہیں ملے گا ہر سال کو ڈرانا لیا اے اوتری ہے چلی ویسی بھائی آویس بھائی ویسی بھائی آویس بھائی ماں آسی پیو آسی دور پھٹے منہ تیرا لعنت ہوگے تیرے منہ دکھتے زال دا پچھو پیو ماں کو نراز کی دیوانے اوترا کلمہ بچہ ہسنا نہیں میرے پوت تو اچھے بچے میں انہاں کو او جڑے کھیڈ دے انہاں کو تو کئی سے اچھے تو سدا گڈ بچے میں میرا پتر تو صحیح گال کرنا او سچے نہ کو پتہ ہے بنر دینا غلط آدھا بیٹھا اور میں جڑی حدیث پاک پڑھدا پیا نظر یہ سنا ہے کہ جناب اتنا دردناک عذاب پیو ماں دا جناب حق سب تو پہلا یہ پیسہ ہے نا بیوی گتنے نے اجے دی ضرورت ہے بس جب تک اماں جیندی ابا جیندا ہے تواڈے پیسے تواڈی بیوی دے حقدار زور نال بولو زور نال بولو زور نال بولو جب تک تواڈی ماں جیندی ہے تواڈا پیو جیندا ہے نہ تساں بینک رکھ سکدے ہو نہ تساں پیسہ جمع کر سکدے ہو نہ پیسہ تساں اولاد کو دے سکدے ہو نہ کئی کاروبار دے نہ او پیسہ تساں مہربانی او پیسہ تساں اپنے پیو ماں نوں دیونا ماں اچھا بات گل سن کے
پیو نو جو تسا لاکھ روپیہ دیتے شام کو ابا لاکھ دیتے میں کی دیتے نہیں پوچھ نہیں میں سکتا یعنی میں بیٹھے تو جا تھوڑا جی جا پیو نو تو 2 لاکھ دیتے ہی ماں نو 4 لاکھ دیتے ہی شام کو مہینے تو بعد 10 مہینے تو بعد تو پوچھ نہیں سکتا اون دی مرضی دھیاں گڑے وے اون دی مرضی دوتریاں گڑے وے اون دی مرضی پوتریاں ایک منٹ واسطے میں تو ایک منٹ میں تو گل کہ سامنے تو کانا کھڑے ٹھیک ہے جیڑا کرایہ دار بیٹھے ان کرایہ دیتے مالک کرایہ گھن کے چلا گیا 20,000 روپے دکان دا کرایہ تے نہ جانے تو بعد بات تو آگے وہاں کہا 10,000 روپیہ دے مال دکان دا کرایہ دار اکسی کہا جب تے کو 20,000 دیتا ہے کہ نہیں پوچھ سکتے کمال تھی گئی تیرا چیتا کام نہیں کرنا تیرا دماغ نکل گیا تو آپ نہیں میں آدھا بیٹھا جتنے کوئی بندہ بیٹھے ہوں کو آدھا بیٹھا تو سے نہ پریشان تھی وہ منہ جڑا خراب کرے سی میں کو پتہ لگا میں تے کو آدھا بیٹھا جڑا منہ خراب کرے سی انہا مطلب تیرے بیٹے ڈیفیکٹ لڑکی کو کھڑکی بولو ہاں بالکل کوئی رعایت نہیں پیو ماں دے بے ادب بے نماز نو رعایت ہاں جی تے نماز نہیں پڑھی اللہ دی اللہ معاف کر چھوڑے تے روزہ نہیں رکھا اللہ دے معاف کر چھوڑے تے حج نہیں کیتا اللہ دے اللہ معاف کر چھوڑے اے اختیار اللہ دے پر یاد رکھا کر تے پیو مارو دکھایا رب نے معاف کوئی نہیں کرنا ہن سن کریم آقا علیہ السلام فرمائے دل میں انہاں کو دردناک عذاب نے نہ دٹھے میں جنت دتی ہوں من کے جناب اللہ تعالی کے حضور سر سجدے رکھ اللہ فرمایا محبوب ہے کیا کہ مولا جڑے ٹنگے کھڑے انہاں کو چھوڑ جا اللہ فرمایا محبوب دیکھ تو میرا یار ہے تو میرا حبیب ہے جو تو آنکھیں میں کرے نا پر آج تو سجدے جو سر جا گئے انہاں کو میں معاف محبوبہ میں تیری گالی نہیں بنے دا انہاں دی جرت ہے ماں کو نکھاویں انہاں دی جرت ہے پیو نو نکھاویں ایک کھاندے رہ کے تے پیو ماں بھوکے بیٹھے رہ گئے ساڈے معاشرے میں یہ بھی رواج ہے نا کہ جناب جب تک پیو جیندا ہے بول چال کہنا سی سلام دعا کرنا مرن دی دیر ہے پیچھے کول کھانے دے پنجا دے پکی پئی تے جناب کول کھانے پہ جمعرات میرے ابا حضور شہنشاہ کتابت ولی کامل پیر سید غلام مصطفی شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پیو دی کول کھانی او کرے ماں دی کول کھانی او کرے جے جیندے پیو ماں نو کھوایا اور میرے والد صاحب کی بلا فرمائے میں آپ فرمائے میں روز سنیو جڑے درباراں دے بن کے چوکھٹ دربار دی چوکھٹ آنج چم دیو دربار دا خلاف آنج چم دیو دربار دی قبر آنج چم دیو آپ فرمائے میں قبر او کسے ولی دی چمے ولی دی چوکھٹ او چمے جڑا اپنی ماں دے پیر چم دے جڑا اپنی ماں دے پیر نہیں چمدا اس نو کسے ولی دی چوکھٹ چمڑ دا کوئی حق نہیں خدا دی قسم دنیا دے ولی ناراض ہوون تے جناب راضی ہوون تے ماں ناراض ہوے تے کتی او بندہ جنت نہیں جا سکدا دنیا دے پیر ناراض ہونا ماں راضی ہوے ماں راضی مصطفیٰ راضی مصطفیٰ دا خدا را تکبیر ہاتھ آ کے ہاتھ آ کے جو ہے تو آنی زندہ ایک پیو ماں 6 بالا کو پال کے 6 بھیرا رال کے ایک پیو ماں کو نہیں پال سکے وہ آدھے اندھے کو رہو آدھے اندھے کو رہو اندھے نہیرانا تے کو تمیز کہیں نہیں تو اپنے پیو ماں نو گھر ٹکا دے تو اپنے پیو ماں نو گھر ملا کے کھوا عمرے پیو ماں دی خدمت ہے کہ قصائی نو موسیٰ علیہ السلام دا ہمسایہ بنا چھوڑے موسیٰ علیہ السلام دا جڑا ہمسایہ ہے نمازہ دی وجہ تو جہاد دی وجہ تو نہیں روزہ طہارت تقوی دی وجہ تو نہیں بلکہ پیو ماں دی خدمت کرے دا اندازہ کر جناب وہ ایسے کرنی میرے محبوب دی زیارت کرنے واسطے نہیں آیا اماں دی خدمت کرے دا رہ گئے ماں دے قدم دھویں دا رہ گئے ماں کو لنگر پکا کے کھویں دا رہ گئے ماں کو وضو کرویں دا رہ گئے بلکہ ماں بھی تماہا ماں ہاتھ چاہ کے دعا منگی مولا ہر کوئی چل کے مصطفیٰ دی زیارت کرے صدیق دیا بن کے زیارت کی تو فاروق چل کے عثمان چل کے علی چل کے طلحہ چل کے زبیر چل کے سارے صحابہ نے چل کے مصطفیٰ دی زیارت کی تھی واحد امت خدمتگار وہ ایسے کر دیا کہ تو خود مصطفیٰ نے چل کے آگے زیارت کروائی نبی نے دوجا سجدہ کیا رب آئے محبوب سجدے سرچا میں انہوں کو معاف نہیں کرنا نبی سے فرمائے میں تریجا سجدہ کیا میں کہا مولا مہربانی کر معاف کر اللہ فرمایا ہوں تو یار جو تھی ہوں دلدار جو تھی ہوں محبوب جو تھی ہوں حبیب جو تھی ہوں تیری خاطر زمین بنایا آسمان بنایا سارا جہان بنا محبوب تو نہ ہو میں کائنات کا شے کون تو کنزم مخفیہ جناب اللہ دے ہاں پر چھپا ہویا خزانہ رب دے ہاں پر رب دی
کوئی نہ، اللہ دہا پر اللہ دی بارگاہ میں سجدہ کرن والا کوئی نہ کوئی فرشتہ نہ جن و انس، کائنات وچ کچھ نہ فاحببت ان عرفا، بے نیاز فرمیندے میں کو محبت تھی، میں پہچانیا وجا کوئی ہوے جڑا میں کو دیکھے، کوئی ہوے جے کو میں دیکھا، کوئی ہوے جڑا میرے نال گل کرے، کوئی ہوے جے دے نال میں گل کراں۔ مولا ول تک کیا کیتا؟ فرمایا فخلقت خلق محمد، سونے یار نو بڑھا کے میں اپنی چاہت کا اظہار فرما چھوڑے اپنی محبت۔ سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ۔ الٹا چند شر پسند لوگ ساڈے تے الزام لینے جڑے سنی ٹھیک کہنی، میں کیسا کیا کیتا جڑے خدا دی شان گھٹے ننجا نبی کیوں معاذ نہ خدا سوال صاحب دسے نا بیٹا، میں تو کوئی بئی گل کیتی کہ اللہ رب العالمین رکھے میں تو کوئی بئی گل ماشاءاللہ اللہ رب میں جو ہے تو ذرا ایک جملہ میں پڑھتا سرکار دی شان ساڈے تے الزام لینے جڑے اے سی خدا دی شان گھٹے نن نبی دی شان بدھے نہیں، میں کہ تیرا خدا اسی جڑا گھٹتا ہے، ساڈا خدا تو نہیں گھٹتا۔ 8 ارب دھرتی دے لوگ موجود ہیں، ایک بھی بندہ رب نو سجدہ نہ کرے، اللہ تواڈے سجدے نہ محتاج نہیں، اللہ تواڈے قیام دا محتاج نہیں، اللہ تواڈے رکوع دا محتاج نہیں۔ کوئی اے نہ کہ پھنے کھا میں سجدہ نہ کرتا رب ناراضی، ہی وقت تے 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب رب دے منکر ہیں، 3 حصے تے رب دے منکر ہیں، باقی تے رب ہے۔ رب تواڈے سجدے دا محتاج نہیں، رب تواڈے قیام و رکوع دا محتاج نہیں، اللہ دے داتا ہے پر آنکھ دا محتاج نہیں، رب سن داتا ہے پر کان دا محتاج نہیں، رب بولے داتا ہے پر زبان دا محتاج نہیں، رب پکڑے داتا ہے پر ہاتھ دا محتاج نہیں، رب چل داتا ہے پر پیر دا محتاج نہیں، اوے جگ رب دا محتاج ہے، رب کسے دا محتاج؟ باقی رہا مسئلہ ہے میں کہ سادی کیا ضرورت، سادی کیا اوقات، اصل نبی سیدی کیا شان بتاؤں۔ علامہ محمد رفیق میروی صاحب حضور دی شان اتنی بلند کرے سن جتنی انہاں دی امامت دی حد ہے، فقیر شبیر صاحب حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی جناب اللہ میری پیری مریدی دی حد ہے، قبلہ اختر صاحب حضور دی شان اتنی بلند کرے سن جتنی انہاں دی نعت گوئی دی حد ہے، علاقے دے نمبردار حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی نمبرداری دی حد ہے، تحصیلدار حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی تحصیل دی حد ہے، ضلع دار حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی ضلع دی حد ہے، صوبے دار حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی صوبے دی حد ہے، ملک دا حاکم حضور دی شان اتنی بلند کرے سی جتنی ملک دی حد ہے، ہر بندے دی ایک نہ ایک حد ہے، کوئی انلیمٹ نہیں، کوئی لامحدود نہیں۔ پر آؤ پڑھو قرآن، بیریاد رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوبہ اسا تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر چھوڑے، نہ خدا دی کوئی حد ہے نہ ذکر مصطفیٰ دی کوئی حد ہے۔ سبحان اللہ اچھی اندازہ کرو۔ اگلی گال خوفناک گال ہے قابل اس تو کہ مر وئی مرن تو پہلے اپنے پیو ماں کو راضی کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں منت بننی آئی کہ عرش کا کنگرا چمسا جنتی چوکھٹ چمسا، کملی والا میرا کام تو تھی کہ پر عرشی اونے جنتی اونے نہ میں عرش کا کنگرا چوم سکتا جنتی چوکھٹ چوم سکتا، ہون کیا کراں؟ حضور نے فرمایا کوئی گال نہیں، اماں باہی جڑا اپنے اماں بابے نہ راضی ہوئے سبحان اللہ اچھی آکھا، جڑا اپنے اماں بابے نہ جناب اللہ بننا ٹھپی ودے چپ کر کے بیٹھا رہنا حوث پیا تیری سبحان اللہ دی لوڑ ہی نہیں، نہ میں کو نہ رب کو سننے بیٹھے ہوئے بابا سبحان اللہ۔ ذرا وہ آکے صحیح اماں ابا فوت تھی گئے، حضور نے فرمایا چلو کوئی گال نہیں، قبرہ تو حسین یا رسول اللہ قبرہ ہی کہنی، قبرہ کیوں کہنی؟ یا رسول اللہ سیلاب آیا قبرہ لوٹ گئے، حضور نے فرمایا یاد ہی نہیں اور دفنہ کر کے آیا میں کہ نہیں انہوں کو کلہ دنہ چھوڑ آیا میں۔ اور دیکھو نا ایک منٹ انہیں بھائی اسلم صاحب اور بیٹے دیکھے نا بھائی عامر صاحب ایک پاس انہوں نے پاس اتھا پہ ایک پاس انہوں نال بیا بندہ وہ ستا پہ جن دے پوتر دے نزدیک ختم دیوانا جائز، دعا مانگنا جائز، کئی شب بچو بھیجوانا جائز، اور دو اکٹھے ستا اور ایک ختم دیوے سے ٹھیک لیکن اللہ پاک کا یہ سارے تام دا ثواب میرے پیو کو پہنچا۔ حدیث کی روح دے مطابق جنتی جو جنتی کھانے فرشتے چاہ کے وہ اٹھی کا ایک گن اور جب اندھی کمر جنتی کھانے آسے صاحب دار جنتی کھانے دی خوشبو کو دور تک لیں نال جڑا بیا ہو سی سیر چاک دے سے کاکا یہ کیا ہے نو گنگور اگر صحیح کھاندے آسے
اے کہنو کہ انار کتے کھاندے سے اے کہنو کہ سیب کتے کھاندے ہن بھکھا پے مرے کھا ہوا کو بیوی تے کھاتا کہنی بیٹے اسانے سنیاں دے جناب اللہ جیندے موجاں ایتھے جٹے ہزاری شہر تے لنگر جٹے داتا سرکار تے لنگر جٹے میلاد تے لنگر جٹے مولا علی دے ایتھے لنگر دے قبر جی تے او ایتھے بھکھے مردی تواڈی ساڈے نال رات ہو تے ایتھے رجس ہو گئی سب چھڑے سو ایتھے بھکھے مر سو گئی بولو بولو ایتھے ہی سب جناب اللہ بسترے چاچا کے مر وے سوتے بسترے چاچا کے مر نہ خدا ایتھو ملنے نہ اتھو ملنے خدا جانی ملنے مصطفیٰ دے ہوئے کیونکہ اے سادہ عقیدہ نہیں صحابہ دا عقیدہ ہے صحابہ کو پوچھا گیا نسو کڑا خدا کو ڈٹھے ہوئے فرمایا ہاں ڈٹھے سے کتھے آگے مدینے دے وچ آگے مصطفیٰ کو خدا سمجھا کہ نہیں آگے بات وہ جو حضور نے فرمایا من رہا نہیں فقد رہا یا لاکھ چاہے میں کو ڈٹھا خدا کو ڈٹھا اسا مصطفیٰ کو ڈٹھے سمجھو خدا اچھا آگے بولو ذرا سبحان اور اندازہ کرائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے جناب اللہ اپنی ہاتھ سے سوٹی چاہتی سوٹی چاہ کے حضور نے کو تروڑیا تروڑ کے حضور نے فرمایا کہ اے دور جناب حصے ہی نہیں وہاں جتھے تے کو یقین ہوئے میری ماں دی قبر ہے جتھے تے کو یقین ہوئے میرے پیو دی قبر ہے اتھائی وہاں پیو دے پیرالے اپنا پیو دے سیرالے پاسو ماں دے پیرالے پاسو ہنا دوہاں سوٹیاں کو پور کے تے جناب قبر دا نشان بڑھا کے ماں دے پیرالے پاسو چمی پیو دے سیرالے پاسو چمی اگر تے پیو دے سیرالے پاسو چمیا تے سمجھی میں آج تک کی گرا چمے ماں دے پیرالے پاسو تے چمیا تے سمجھی میں جنتی چوکھڑ چم کی دی ہے حضور نے خود فرمایا تباہ تھی کہ وہ شخص جائے اپنی بڑھڑی دی ماں تے اپنے بڑھڑے پیو دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی تھی اللہ دے بندہ تے کوئی رب نے مصطفیٰ نے نہیں آکے بہاریاں نے مسیح تے جناب 40 دہاڑے چلے کر دے 6 مہینے بسترے چار نہیں حضور فرمایا کھارے اماں بیٹھی ہے اگر ان دے پیر دھو ان دی خدمت کر پیو دی سیوا کر اپنے پیو کو وضو کرا نماز واسطے مصلی بچھا دے اپنی ماں کو وضو کرا نماز واسطے مصلی بچھا دے جناب لوگوں کو دعا نہ کرا پیر سے میرے واسطے تو دعا مانگو فلانا شیخ تو دعا مانگو لوگ لاہور دعا دے جلدے میں دونوں موزی گھر اماں بیٹھی ہے تو تو ان چلے میں لاہور دعا واسطے اور سب تو بڑی دعا جناب شیخاں دی پیراں دی دعا قبول نہیں ہوندی پیو ماں اولاد حق دعا کرے اللہ سب تو پہلے قبول کرے مجھے بولو ذرا سبحان اللہ اس واسطے آخری گل تے تقریر ختم پیو ماں دی محبت کیا ہوندی اتھو کو اندازہ کرو جنہاں کریم آقا علیہ السلام مکے میں جو ہجرت کر کے مدینے پا کے جائے پتہ ہے حضور نے مسجد نبی کتنے بنائی ایڈا بڑا شہر ہے مدینہ خالی پیا لیکن حضور نے مسجد اتھائی بنائی جتھے حضور دے ابے دی مزار یعنی میں بیٹھے بولو حضور نے مسجد نبی دی بنیاد اتھائی رکھی جتھے میرے پاک نبی دے ابے دی قبر آئی جتھے میرے پاک نبی دے ابے دی مزار آئی دراصل پیغام آئی امت مصطفیٰ نو کہ نبی اپنے ابے نو بھولیا نہیں کیونکہ حضور نے مسجد اتھائی آگے بڑھائی تاکہ میں نماز پڑھے نہ رہ بنیا میرا بابا قبر میری آواز سن کے خوش تھی نہ رہ بنیا سمجھ آئی ہی واسطے تاسا سننی ہی واسطے تاسا سننی سنو ہی واسطے باہمیں داتا علی حجویری دی مدار ہوئے تے نال مسجد خواجہ اجمیری دی مدار ہوئے تے نال مسجد بہاؤالدین زکریا ملتانی دی مدار ہوئے تے نال مسجد خواجہ اجمیری دی مدار ہوئے نال مسجد معلوم دیا مزار دے نال مسجد بناونا اے بدعت یا شرک نہیں محمد عربی دی سنت ہے مصطفیٰ دا طریقہ ہائے 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 بس آخری گل دے تقریر ختم سبحان اللہ زور دیا حضور نے زندگی میں ایک حج کیتے کتنے ایک حج تو ہر سال تھا پاگتی آندھا پہ دے ویدہ پہ اللہ بھی کرم لگا دیا کہیں غریب کو کروا چاہ کچھ نہیں دینا جوید چودھری نے ایک لکھے کالم کیا لکھے کالم لکھے پرانا میں 0 پوائنٹ میں پڑھیا اچھ پیسے بڑا پیارا کالم ایک کہ میں ایک فیکٹری دے مالک کو ملیا میں کو آکھا جوید چودھری آدھا یار میرے واسطے دعا منگی کر اللہ میں کو عبدالغفور علی موت دے وہ کہ عبدالغفور علی موت دا کیا مطلب ہے وہ کہ میرا ایک ملازم ہے عبدالغفور دا نام
میرے پیو دی جوتے دی فیکٹری ہے، جلے میرا ابا فوت ہی لگ گیا تھا، ابے میں وصیت کی تھی بیٹا فیکٹری تیری ہے، گھر ہی تیرا، سب کچھ تیرا، جے عمر دی نوکری تے رکھی، جے عمر دی چھٹی دے گئی، پر عبد الغفور دی چھٹی ای کو چھٹی نہ کرنا، باویں تیری فیکٹری چلے تے باویں عبد الغفور دی چھٹی ابا میرا وصیت کر کے چلا گیا، میں فیکٹری جلے سنبھالی، سارے ورکر ٹائم دے عبد الغفور لیٹا ہوئے، سارے چھٹی ٹائم دی کرے، جوتے والی فیکٹری ہے تے عبد الغفور پہلے چلا گیا، میں جناب اچھی تبا تھی میں بھائی چھٹی کرواؤں، ابے کی گال یار حلالی ہونے اپنے پیو دی گال نہیں موڑے تو کہ ابا جو آگے دی چھٹی کیویں کرواؤں، وہ کہ یار چلو بھائی میں محنت کی تھی، فیکٹری میری دن ب دن ترقی کر گئی، جب ترقی کی تھی تو میں فیصلہ کیتا بھائی ایک ورکر کو ہر سال حج کروے، اچھا ہوں جلے جناب والا ان تو طریقہ کار میں رکھیا بھائی قراندازی، وہاں کہ جلے قراندازی کی تو سے بے ورکر سارے 5 وقت نماز پڑھ دیں، عبد الغفور چھٹی تے جناب والا جلے قراندازی کی تو سے عبد الغفور دا نام نکلا، وہ کہ کہا میں حج نہیں کرتا، میں کو پیسے کن کے کھا دیا، حج نہ کیا، اگلے سال وال قراندازی کی تو سے وہ کہ کہا میں حج نہیں کرتا، میں کو پیسے دے، اگلے سال وال قراندازی کی تو سے بات ہوندا نہ ہوا کہ میں حج نہیں کرتا، میں کو پیسے دے، اگے ایسا 5 دفعہ کوڑے پاؤں نہ ہوندا نکلے 100 دفعہ پاؤں نہ بولو دا چاہ اگے 10 سال سلسلہ چلتا رہ گیا، 10 سال کتنے 10 سال ہوں اسے اٹھا دے میں اکدا نکدا تھی، میں عبد الغفور گال سن اتواری اگر تیرا نام نکلیا نا تو تک میں پیسے کرنا تھا تک حج دے بھیجے، وہ کہتے ہیں چلو قراندازی کا ٹائم دا، جلے قراندازی بات ان دا نام نکلیا وہ اگے گال سن ہون تے کو اگے تو آپ کو اللہ سے دھیر دیتے ہیں، اے میں تو پیسے دیو چاہ اے پیسے بھرو جد میں گناہ کی اے میں کو دیو چاہ تو ٹھیک ہے اوشو تے دیتے مردہ کیا نہ کردا جلے نا ہون تیاری شہری ہو سیٹھا دے میں کر کے کھڑا جلے عبد الغفور آئے میں کوئی کپڑے شپڑے ہوں آگے اللہ نے گھر بندہ پہ کپڑے دکھے لو جائیں تھے مکھا نہیں رکھے اتھے رکھے نے جائیں تھے ننگا نہیں رکھے اتھے رکھے نے اور دے گھر بندہ پہ عبد الغفور دی گال میں کو بڑی عجیب میں اگر چلو بہرحال میں کو نال گھر کے پوچھ گیا ہوں جلے جدل تھے اسے پہلا عمرہ کریں گے عمرہ کرنے واسطے ہوں جلے گئے اسے میں کہتے میں کو پتہ کہنے بندہ چٹا جائے لا میں کو سمجھے تو ساموں کہ ٹھیک میں کہ آپ بھی طواف کرو جلے طواف کی دو سے مقام ابراہیم دے نور رکعتا ہوں اتھے پڑھے اسے باب ملتزم جڑا دروازہ بند ہوتے ان کے سامنے اور نور رکعتا پڑھے اسے تے وال جناب اللہ جب لے کیا نام دا خانہ کعبہ دے نال جڑی جگہ خالی ہوتی وہ کیا دیں حتیم میں جا کے میں کہتا ہوں یہ کیا ہے عبد الغفور میرے کو پوچھا ہوا کہ یہ کیا ہے وہ کہ وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ وہ کہ ان دی چھت ہے دی چھت وہ کہ ادھے دی چھت ہے ادھے چھت کہنے آکے میں کو سیٹھ پہ آکے عبد الغفور آکے ٹھیک اللہ غریباں نال کیڑا پیار کرنے دے امیراں دا کعبہ کہیں کے ویلے کھل دے غریباں دا کعبہ ہر وقت کھل جاتا ہے سبحان اللہ دی آواز کہہ رہی ہے تو سٹ کر دی بھائی یہ حتیم والا حصہ ہی کعبے دا حصہ ہے سمجھ آئی یہ حتیم جڑا ہے یہ بھی کعبے دا حصہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام بنایا سارے دی چھت تھا ادھے دی کہنا یہ جن حضور دے بھی اپنا اعلان نبوت تو 5 سال پہلے کعبہ بنے عرب کول فنڈ گھٹن تو ادھے دی چھت جب وہ ادھا رکھ دی تو نے رب آ کے محبوبہ نے راہ وڈے امیراں دا انہاں دا کہیں کہ کھلسی غریباں دا ہر وقت کھلیا راضی کری ہن آدھے جلے عبد الغفور کو میں نال گھن کے گیا ہوں کہ ایتھے کیا کرے کہ ضرور کا پڑھنے نا چلو ٹھیک ہن حتیم ہے جلے عبد الغفور رکھ کے نا سیر سجدے اتھائی روح نکلی اتھائی روح نکلی افت میں ہن سجدہ نماز پڑھ کے بیٹھا میں عبد الغفور افات ہے میرے تے پیروں تو زمین نکل گئی بندہ کرپٹ ہے بھئی ٹائم دے نوکری نہ کرے نہ تے پیسے گھن کے کھاندا رہ گیا اللہ سیا تو کیڑا بے نیاز ہے حتیم وچ مار سکتے حتیم وچ موت ہن کیا کروں اچھا بھائی گل ختم اون آدھے میں سیٹھ عبد الغفور دی گھر والی کو نمبر ملا ہے میں آکھیا السلام علیکم وہ کہ عبد الغفور مر گئے میں دے آخر تو پہلے ان دی عورت بولی وہ کہ مر گئے دفنا چھوڑو میں کو پتہ ہی دے صحیح کیے میں کہنا سکتا وہ ہن سیٹھ آدھے میں ہکا پکا رہ گیا بھئی کیا تماشا میں کپڑے نہیں چاہیا چلو بہرحال آدھے سی میں حج کیتا جلدی جلدی پہلی فلائٹ نے سیدھا عبد الغفور دے گھر ان دی گھر والی ادھر بیٹھی آئی میں آ کے بی بی اللہ واسطے تو میری بہن ہے میری دی ہے میرے ہاتھ بدھے اللہ واسطے میں کو دسا عبد الغفور دا ایسا کیڑا عمل ہے کہ اللہ نے کوئی ایڈی بڑی سونی موت عطا فرمائی جہاں تک میں تو کو کرپٹ سمجھنا ہوں بے ایمان سمجھنا ہوں ایڈی بڑی موت اللہ نے کہا کہ معاشرے والے لوگ ہی میں سمجھتے ہیں کہ میرا گھر والا دے نال ہمسائے جڑے نا یہ روح تواڈی فیکٹری کام کرے یہ ہمسائے جڑا ہے نا یہ میرے گھر والے دا دوست ہے یہ فوت تھی گیا ان دے دو دھیاں ہن چھوٹیاں گھر والی بھی ڈاڈی سونی ہے
تے گھر جلے دا گھر والا فوت تے صاحب تے عورت بے بات ہے بال چھوٹے ہیں کچھ پیسے ہن او مک گئے تے عورت جلے سبزی گن واسطے ونجے تے سبزی والا تے نظر رکھے کھیر گن ونجے تے کھیر والا تے نظر رکھے بالوں کو چھوڑ واسطے ہر کوئی سونی انہاں دے پیچھے کون نہیں مردا ہومن مومن تے چھتے نہ تھے آواز نہیں آندی پئی تیری یہ تو ڈھینگری درتا کپڑا کرتا کھڑا ہوندے جناب والوں دے وچ چکر لے یہ تو وہ قوم ہاں ہلن دی گال نہیں مڑ کے مرن دی گال ہن گال میرا گھر والا نہیں تھا سبزی والا جناب ہاتھ پکڑی کھڑا بے عورت وہ چھوڑ بدتمیز مگر میری بہن اندر بیٹھی رہے باہروں نہ نکلے جب تک عبد الغفور جی تیرے دھیاں دی ذمہ داری میں چنا تو یتیم دھیاں دی ذمہ داری چاہتی اس بیوہ دی تے جناب 12 سال اس گھر دی ڈیوٹی دینا رہ گئے 13 سال تے کڑھاؤں دہلیز پار نہیں کی بیوہ عورت دی گھر روٹی بھاجی ہر شے کپڑے اور ایون کے جن ونجن لگے جڑے پیسے تو حج دے دے آوے میرے اولاد تے حرام ہیں سارے یتیم وہ یتیم چھوڑی کھانے رہ گئے ہنا دا حصہ خدا دی قسم اس سیٹ دی دھاڑ آئی مگر لوگوں نماز روزے حج زکات سارا کچھ بعد مخلوق خدا دی خدمت پہلے اللہ دے بندے ہو اچھے کام کرو لوگاں دے نال اگر تواڈے معاشرے وچ کوئی یتیم ہوے کوئی بیوہ ہوے انہاں دی عزت تکن دی بجائے انہاں دی خدمت کرو تے اللہ پاک شاکو والدین دی خدمت کرن وال آوے محمد اجاز گلو تو ایتا قرآن دے سنو اے تو تواڈے امام صاحب ان قاری رفیق صاحب یہ میرا شاگرد بھی ہے بھائی بھی ہے دوست بھی ہے اپنے امامہ دا بھی خیال رکھا کرو غریب غربا لوگ ہوندے امامہ تو گالی نہیں کری دی ہوندی بلکہ انہاں دی خدمت کری دی سیوا کری دی ہوندی شیخ عبد الرحمن حافظ رحمت اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ میں ایک قبر کھٹے نام اگر ایک قبر اٹھوں تے ساری قبر نور نال بھری پئی ہا تے میں جناب اس اماں کو پوچھیا میں کہ اماں یہ کیا کہ میرا پتر ہے دوسری قبر اٹھوں او بھی نور نال بھری پئی ہا میں کہ اے وہ ہے میرا پتر ہے وہ کہ او پہلا جڑا پوت تھے او کیا کام کردا ہوا کہ عالم بندا پیا وہ کہ جڑا دوجا پوت تھے اے کیا کام کردا ہوا کہ درخان ہے وہ کہ عالم دی قبر دی نور تے جناب درخان دی قبر دی نور اماں سمجھ نہیں لگی وہ کہ او عالم بندا پیا ہا اے درخان او کو عالم بنے دا پیا ہا ہائے 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 شیخ عبد الرحمن حافظ رحمت اللہ علیہ دھاڑ وہ کہ لوگوں کہ جناب جڑا علماء دی عزت کرے قدر کرے تے رب اون دی قبر کو نور نال بھر چھوڑے دے رب دی قبر کو منور کر چھوڑے دے لہذا علماء دی خدمت کی دی سیوا کی دی کوئی جوڑا چھوڑا جدی شدی نہ کو گنا دیتی انہاں دے بال ہوندے چھوٹے چھوٹے غربت دا دور ہے افلاک تے بھوک دا دور ہے صرف انہاں دا نہیں انہاں سارے اپنے ائمہ مساجد دا خیال کیتا کرو بجلی دے بلاں دا یہ وہ اے تو اے وی ابن ماجہ شریف دی حدیث ہی ہے حضور نے فرمایا قرب قیامت دی نشانی جو نشانی ہے لوگ مسجدہ میں جا سے نماز پڑھنے واسطے پر انہاں کو نماز پڑھاون والا امام میسر کہنا ہوشی یہ لوگ اگر چھوڑ گئے دنیا دار بن گئے بھی دکانہ کھول کے بیٹھ گئے میں بھی دکان کھول کے بیٹھ گیا پیچھے نمازاں کون پڑھے سی دین دا کام کون کرے سی لہذا دین والے کو دین دا کام کرنے ہو دنیا والے تو دنیا دا کام کرو انہاں دی خدمت سیوا اتنی راج کے کرو تاکہ دنیا دی طرف دیکھے نہیں نہ اے دین دا کام کرے دے رہ ونجن تاکہ اے چیک اینڈ بیلنس رہ ونجن ایدے کو دو آیتاں سنو سارے احباب خدمت تیزی نال کرو تے ول جناب اللہ قبلہ قاری صاحب جانے محفل جانے وہ مالک